اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے، 31، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں ہر نبی کے دشمن بنائے اور تیرا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو چل رہی ہے، آپ نے دیکھا میدان محشر کا ذکر ہوا، کفار اور مشرکین کا ذکر ہوا اور مومنین کا ذکر کیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش فرما رہے ہیں تو کفار مکہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے آپ کو زخم پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اذیتوں کے پہاڑ آپ پر توڑے جا رہے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ غرض جو طریقہ ہو سکتا ہے آپ کو دعوت سے روکنے کا، وہ ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ بھی انتہائی برا اور ناروا سلوک کر رہے ہیں، تکلیفوں کے اور مصائب کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ اے نبی، یہ جو آج تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا۔ ہم نے جس جگہ بھی نبی کو بھیجا تو لوگوں نے اسے جھٹلایا، برا بھلا کہا، تہمتیں لگائیں، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، دقتیں اذیتیں پہنچائیں۔ تو اے نبی، یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو، اور وہ بندے جو اولو العزم من الرسل میں آپ شامل ہیں، تو یہ بڑی قربانی آپ کو دینی ہوگی۔ آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ کا مقام بلند ہے، آپ نبیوں کے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لہٰذا یہ چیزیں تو آپ کو سامنا کرنی ہوں گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہدایت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور تمہیں راہ راست پر رکھنا، تمہاری مدد کرنا، تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ کفار جو بھی سازشوں کے جال بن رہے ہیں، ہم ان کے تار و پود بکھیر دیں گے، ہم ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا دیا یہ بجھ جائے، مگر تم دیکھنا کہ یہی اسلام اپنے نیر تابہ سے پوری دنیا کو منور کر دے گا۔ وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ بھی جانیں گے، جو آج اسلام کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے ہیں وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوں گے۔ تو اے نبی، تم فکر مت کرو، تم ڈٹے رہو، تم جمے رہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ جو بدبخت لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح، یعنی جیسے ہم نے لوگوں کو آزمائش کے لیے رکھا، لوگوں کی آزمائش ہے، اسی طرح اے نبی، یہ بھی آپ بھی اس امتحان سے گزر رہے ہیں، آپ بھی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور آپ کا مقام بلند ہے، لہٰذا یہ مصیبتیں آپ پر اور زیادہ اونڈیلی جا رہی ہیں، اور آپ کو ان کا سامنا کرنا ہوگا، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور دعوت اپنی دیتے رہنا ہوگا۔ یہ واضح رہے کہ نبی کے بعد، نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اب یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ علم حاصل کریں، دین اسلام کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس کی تبلیغ اور اشاعت کریں، اللہ کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، نبی کے بارے میں، نبی کی رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، جہنم کے بارے میں سب بتائیں لوگوں کو کہ کیا معاملہ ہوگا، کیا پیش آنے والا ہے، سچائیوں سے واقف کرائیں، حقیقتوں سے واقف کرائیں۔ یہ مومنین کی شان ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اب اگر مسلمان بھی اسی دنیا میں مگن ہو جائیں
وہ بھی دنیا کمانے میں اس طرح سے مصروف رہے کہ آخرت کو بھول جائے، ناطے داریاں رشتہ داریاں توڑ بیٹھے، اسلام کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہ ہو، تو وہ اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، اور جو اپنے فرض سے غافل ہو جاتا ہے پھر اسے سزا ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہم کو جان لینا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب دوسروں کو فائدہ پہنچانا، مسلمان ہونے کا مطلب دوسروں کے کام آنا، مسلمان ہونے کا مطلب ہم دوسروں کو بتائیں، دوسروں کے کام آئیں، پریشانی میں، دکھ درد میں، مصیبت میں ہم کھڑے رہیں، ہم ایک سچے مومن بنے، امانت دار بنے، دیانت دار بنے، سچے بنے، جھوٹ نہ بولنے والے، ظلم نہ کرنے والے، غلط بات نہ کہنے والے، ہم ایسے مومن بنے جس کے کردار سے خوشبو آئے، جس کے رہنے سے ہی لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ واہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ان کا مذہب کتنا اچھا ہے، ان کا دین کتنا اچھا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جب دوسرے ملکوں میں گئی تو پہلے لوگ بہت بھاگے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے قریب آنا شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے، ہم کو جو بتایا گیا تھا کہ انتہائی وحشی اور ظالم قوم ہے، ہم کو لوگوں نے پٹی پڑھائی کی ہے تو دولت لوٹتے ہیں، عورتوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، دوسروں کا گھر تباہ کر دیتے ہیں، لیکن جب سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ مصر کی بات ہے، جب سے آپ یہاں مصر میں آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ تو عورتوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں، کسی کے گھر کو پامال کرنا تو دور، آپ سامان بھی جو بازار سے خریدتے ہیں تو پیسے دے کر سامان خریدتے ہیں، لوٹ پاٹ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس طرح سے قریب آئے، سچائیوں کو قبول کیا، یہاں تک کہ وہ اسلام کو قبول کرنے لگے، وہ مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کر، ان کے رکھ رکھاؤ، ان کے برتاؤ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج اسلام کے نام پر جو تماشا ہو رہا ہے، جو کھیل ہو رہا ہے، ایک عجیب سا ہڑبونگ مچا ہوا ہے چاروں طرف، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جعلی اسلام ہے، فیک اسلام ہے، جھوٹا اسلام ہے، یہ لوگوں کے خود کے بنائے ہوئے رسم و رواج اور ریت رواج ہے، یہ نگاڑے، ڈھول، تماشے، باجے، گاجے، ڈی جے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اسلام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسلام کو پہنچایا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کیسی مصیبتیں برداشت کی، صحابہ کرام نے کیسی تکلیفیں اٹھائی، کیسی مصیبتیں برداشت کی، اس دین کو پہنچایا۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس دین کو سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں، نہ ہمیں خود اسلام آتا ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سکھاتے ہیں، نہ اپنے گھر کے اندر اسلام کا چرچا کرتے ہیں۔ اور کیسے؟ موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس سے کیا ہم دینی چیزیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا اس سے ہم دین کی چیزیں حاصل کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اس سے پہلے بھی جو مجرم رہے ہیں وہ نبی کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور جو نبی کے دشمن ہوئے ہیں تو اے نبی اس میں آپ کی آزمائش ہے، آپ کا مقام بلند ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، تمہارا رب کافی ہے، ہادیًا وَنَصِيرًا، رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے۔ یہ سب حالات بدل جائیں گے اور فتح اور نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اسلام کا ڈنکا بج اٹھا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، جوق در جوق اسلام میں آنے لگے، پورے پورے قبائل، پوری پوری جماعتیں اسلام کے اندر داخل ہو گئی، اس کی اچھائی اور سچائی کو دیکھ کر۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلام کو زندہ کریں، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر نیکی کا چلن کریں، نیک بنے، عمدہ بنے، اچھے کردار والے بنے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے، اور ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔